اینکر بننا بڑا آسان ہے، تو میرے اوپر جو ہے فلاں بندے کا وہ یعنی کہ برڈن آ جائے گا، میں اپنا تو جھوٹ بول ہی رہا ہوں، اس کا بھی نقصان کر رہا ہوں میں۔ ہیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہیں جو صرف یعنی کہ لفافے بیس پہ بولتے ہیں۔ اگر وہ ایک بندہ ماہر معاشیت بیٹھا ہے، دوسرا پولیٹیشین بیٹھا ہے، تیسرا بیوروکریٹس بیٹھا ہے، آپ کو ان تینوں سے زیادہ نالج ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا، اور بیٹھ کے حالت بھی خراب ہو گئی تھی، میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اب ایسا کچھ کرنا ہے کہ میں کبھی سفارش بیس پہ نہیں جاؤں گا اوپر۔ میں نے ایک چینل سے سٹارٹ کیا، ویب چینل سے۔ اس چینل پہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو اس چینل پہ میری سیلری ایک ٹائم کا کھانا لگی تھی۔ میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کوئی بھی چیئرمین یا کوئی ایم پی اے گزر رہا ہو تو سب سے زیادہ آگے بھاگنے والا بندہ میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع کیا اور آج یہ مین سٹریم میڈیا پہ بطور اینکر پرسن جلوہ گر ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے سٹرگل کا وقت کس طرح گزارا اور کس طرح ایک ایسا وقت بھی تھا جب یہ گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک یا دو سوٹس میں یہ گزارا کرتے تھے، اور آج یہ ایک کامیاب اینکر کے طور پہ سٹرگل کر کے میڈیا پہ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ زندگی میں مشکل لمحات میں اور جب انسان کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ کس طرح اس کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب باتیں اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی کسی محرومی کا شکار ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے انٹرویو بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے گا اور اس سے سیکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ خضر بھٹا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سٹرگل کی، ایک گاؤں سے آپ آئے اور وہاں سے آ کے آپ آج ایک کامیاب کرنٹ افیئر شو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا اور میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا آپ نے کب اور کیسے سوچا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے جو ہے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرنے کا، اور میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہم جو اپنی اسٹڈی لائف میں جب پڑھتے تھے، ویسے بھی ہماری اسٹڈی لائف ہی ہے، ہم انسان پوری زندگی جو ہے پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ تو جب ہم ڈسہارڈ ہوتے تھے تو ہم قاسم علی شاہ صاحب کو سنتے تھے، اور آج میں بڑی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ آج میں جو ہے ان کے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں میڈیا میں کس طرح آیا اور میرا سفر جو ہے یہ کیسے رہا میڈیا کا۔ میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں تو میں نہ تو کسی پڑھی لکھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ابو جو ہے وہ بھی نہیں ہے پڑھے لکھے، میری فیملی نہیں ہے یعنی کہ ان کو پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں وہ، لیکن میرے ابو نے ہمارے لیے جو ہے جتنی محنت کی، ہمیں پڑھایا، اور آج میں جس جگہ پہ ہوں، جس مقام پہ ہوں، ان سب کا کریڈٹ جو ہے میرے والدین کو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابو نے اگر ہمیں چیزیں لے کے دی ہیں تو انہوں نے خود کبھی یوز نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اور جب میری یعنی کہ میں نے اپنی پرائمری اسکول لائف کو میں نے کمپلیٹ کیا، اور جب میں یعنی کہ مڈل میں گیا تو اس ٹائم مجھے اتنی سمجھ تھی کہ میں اپنے والدین کے اوپر جو ہے بوجھ نہ بنوں۔ مجھے یہ سوچ تھی کہ اگر میں والدین سے 10 لوں گا، یا اگر 10 روپے مجھے دیں گے تو مجھے کیوں نہ ان سے 5 لینے چاہیے، یعنی کہ اس قسم کا میرا مائنڈ بن چکا تھا کہ میں ان کو مزید یہ نہ فیل کراؤں کہ ان کے اوپر بوجھ ہوں، یا وہ ان کو دیتے ہوئے، کیونکہ والدین آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہے وہ جس قدر بھی غریب ہوں، وہ آپ کو اولاد کی ہر خواہش کو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کبھی جو ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، ان سے کبھی میں نے ان کو تنگ نہیں کیا۔ تو میں اصل میں جس علاقے سے ہوں وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے لوگ جو ہے اتنے بڑے شہر یا لاہور میں آنا بھی اپنے آپ کو جو ہے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اتنی بڑی ایلٹ فیملی سے نہیں ہوں، مڈل فیملی ہے، نارمل فیملی ہے میری، اور ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو لوگ ہیں فیملی کے یا میرے جو خاندان ہیں، ان میں سے چند ایک لوگ ہیں جو پرائیویٹ ملازمین، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ملازمت میں گزاری ہے، اور سرکاری جاب پہ کوئی نہیں ہے۔
لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں نا کچھ الگ کروں. میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ کچھ الگ ایسا کروں کہ میں اپنے لیے تو کروں گا لائف میں, کیونکہ میں نے اپنے لیے, اگر میں نے بڑا ہونا ہے, میں نے کچھ بننا ہے, تو میں اپنا تو زندگی سیٹ کروں گا. میں نے اپنی زندگی تو سیٹ کرنی ہے, گھر بھی لینا ہے, گاڑی بھی لینی ہے, اپنی جاب بھی لینی ہے. لیکن کیا میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں, میرے گاؤں میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حق نہیں دیا جاتا, تو اگر میں میٹرک کر لی ہے میں نے یا انٹر کر لی ہے, تو کیا مجھے اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے, میرا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں نے تعلیم حاصل کی, اپنے لیے حاصل کی تعلیم, یا میں نے اپنے ساتھ والوں کے لیے کی؟ اب ڈیفرنٹ فیلڈز تھیں جس میں جا سکتا تھا, لیکن میں اس فیلڈ کو, میری ایک منزل طے تھی, میرا ایک پوائنٹ طے تھا کہ میں نے ہمیشہ اس فیلڈ میں جانا ہے جس فیلڈ میں جا کے میں اپنے ساتھ اٹیچ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں میں. ٹھیک ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, جس کے ساتھ ناانصافی ہے تو انصاف دلوانے کے لیے میں, اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھے گا یا مجھے اللہ تعالیٰ اس پوسٹ پہ لے جائے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکوں, تو میں اس کے لیے نکل پڑا. میں یعنی کہ ڈیفرنٹ میرے اس میں چیلنجز آئے لائف میں. جب میں نے میٹرک کیا, میٹرک کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا, اور انٹر میں ہی میں اسکول میں پڑھانا شروع ہو گیا میٹرک میں, کہ اپنے اخراجات خود سے اٹھانا شروع کر دیے تھے میں نے. پھر میں یونیورسٹی میں گیا, اسلامی یونیورسٹی میں, وہاں سے میں نے جو ہے آئی ٹی میں نے ماسٹر کیا. تو اسی دوران جو ہے میں نے اتنی یعنی کہ اپنے آپ کو میں نے سوچ ڈیولپ کر لی تھی اپنی, کہ میں اب جو ہے ڈائریکشن اپنی میں دیکھ چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سرکاری جابس پہ تو اپلائی کیا میں نے, لیکن وہاں پہ صرف وہی ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ سفارش بیس بہت زیادہ ہے, اور میں نہیں دے سکتا تھا ان کو. اگر وہ ڈیمانڈ کرتے تھے مجھ سے تو ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں اتر سکتا تھا, میں پیسے نہیں دے سکتا تھا ان کو. تو میں جب یعنی کہ اپلائی کیا تو میرا ایک انٹرویو تھا لاہور میں فرانزک ایجنسی میں. تو وہاں پہ جب میں انٹرویو دینے آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں سفارش بیس پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے سفارش بیس پہ اندر لے گئے. تو میں وہ دیکھ رہا تھا, مجھے بیٹھے ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے, تو کوئی بھی جو ہے ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا, اور بیٹھ کے حالت بھی خراب ہو گئی تھی, میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا. تو اس ٹائم میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میرا یعنی کہ اب میں نے جو ہے اب ایسا کچھ کرنا ہے کہ میں کبھی سفارش بیس پہ نہیں جاؤں گا اوپر. ٹھیک ہے, اور میں اپنا ہی کچھ ایسا کروں کہ جس پہ مجھے ان لوگوں کے لیے, جو لوگ ریجیکٹ ہو رہے ہیں یا جو لوگ ریجیکٹ ہو کے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی میں غریب ہوں, میں ایکسپینس نہیں اٹھا سکتا, تو ان کے لیے کہ اگر ہم اپنی غریبی کو ایک ایسا پوائنٹ بناتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو بہتر ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جو ان کے لیے بھی یہ سوچ پیدا کر سکے کہ نہیں, ہم انسان اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. سر, کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل شوز, اس طرف آپ کب اور کیسے آئے؟ آپ نے مختلف چینلز پہ بھی کام کیا, وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں کرنٹ افیئر میں جب میں میڈیا مین ہوا تو کرنٹ افیئر کرنے سے پہلے مجھے میڈیا میں آنا پڑا. تو میڈیا میں آنے کا جو ایک ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ میں جب لاہور میں رہا تو مجھے جابز سرچ کرنا پڑی مجھے. تو میرا انٹرسٹ تھا, جنرل نالج میں پڑھتا تھا, نیوز وغیرہ, تو میں ویسے ٹچ رہتا تھا کرنٹ افیئر پہ, کیونکہ میں تیاری کرتا تھا جابز کے لیے, تو اس کے لیے جنرل نالج آپ کو پتہ ہے کرنٹ افیئر کا ہونا ضروری ہے. تو گرپ تو میری تھی اس کے اوپر, اور میں جانتا بھی تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور کس طرح سے کہاں پہ غلط اور کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے. تو جب میں نے ایک چینل سے سٹارٹ کیا, ویب چینل سے, اس چینل پہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو اس چینل پہ میری سیلری ایک ٹائم کا کھانا لگی تھی, کیونکہ میں جب لاہور میں تھا تو مجھے اس ٹائم کھانے کے لیے بھی میں نہیں پیسے, یہ بڑی میں پرانی بات نہیں کر رہا, 2019 کی بات ہے, یہ زیادہ نہیں ٹائم ہوا. اور کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ اس دور میں ایک بندے کے پاس نہ ہونا پیسے تو بڑی بے وقوفی والی بات ہے, لیکن میرے پاس حقیقتاً نہیں تھے اس ٹائم, اور میں گھر والوں کو بھی نہیں اس طرح فورس کر سکتا کہ مجھے آپ پے کریں اور اتنا ایکسپینس اٹھائیں میرا. تو میں نے جو ہے وہ ایک ٹائم کے لیے کیا, ان کو 2-3 مہینے میں نے جاب کی, پھر اس نے تیسرے مہینے میرا 2 ٹائم کا کھانا کیا اس نے, چوتھے مہینے جا کے اس نے مجھے ایک ہفتے کا وہ 2000 دیتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے جب وہ نیوز جو ہے جب میں نے انہوں نے ریکارڈ کی, اور میری جب وہ نیوز انہوں نے کہا کہ آپ نا ایک دن کی 2 ہیڈ لائنز یعنی کہ آپ دیا کریں ریکارڈ, میں نے وہ جب ریکارڈ کی تو میں نے اس کو جب FB پہ پوسٹ کیا نا, تو جہاں میرے 1 لائک آتا تھا اس کو پوسٹ کرنے کے بعد مجھے 10 لائک آئے. ٹھیک ہے, مجھے اپنی ڈائریکشن اس وقت سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ میرے لیے فیلڈ بھی بہتر ہے, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس میں رہ کے میں کر بھی سکوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی اس دن. تو میں نے پھر اس کے اوپر مزید جو ہے محنت کرنا شروع کی میں نے اس پہ, اور پھر مجھے جو ہے نا رائل سے آفر آئی.
رائل پہ جب میں گیا تو میرا انٹرویو بھی جو ہے ڈائریکٹ پروگرام سے ہوا. میرا انٹرویو ایسے نہیں ہوا تھا کہ 1 to 1 آڈیشن نہیں لیا تھا, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ سیٹ پہ بٹھا دیا تھا کہ آپ آ کے, اور وہاں پہ پولیٹیشینز آئے ہوئے تھے, ایم پی اے. فرسٹ ٹائم میں کسی ایم پی اے سے جو ہے اپنے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کر رہا تھا زندگی میں, کبھی میں نہیں ملا تھا ان سے. اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کوئی بھی چیئرمین یا کوئی ایم پی اے گزر رہا ہو تو سب سے زیادہ آگے بھاگنے والا بندہ میں ہوتا تھا کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں میں دیکھوں. اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جانوں ایک ایم پی اے چیئرمین کس طرح بنتے ہیں. تو میں جب فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھا, میں ان کو انٹرویو, اب وہ اپنی جگہ جو ہے مزے کی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ دیکھ رہے ہوں کہ شاید یہ اینکر کس طرح جو ہے میرے سے کویسچن کرے گا, اور میں اپنی جگہ یعنی کہ کنفیوز تھا کہ فرسٹ ٹائم میرا انٹرویو ہے اور وہ بھی میں پروگرام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ میرے اندر یعنی کہ ایک کچھ بننے کا شوق تھا, کانفیڈنس تھا, تو میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پروگرام اپنا کیا. ابھی بھی میرے پاس وہ پروگرام میرا موجود ہے کہ اس کے بعد جب میں نے وہ پروگرام کیا تو مجھے لوگوں نے بڑا اچھا اپریشیٹ کیا, اور یہ اپریشیشن ہی ہوتی ہے آپ کو جو اوپر لے کے جاتی ہے. کچھ لوگ طنز کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اچھے یعنی کہ وہاں پہ پروگرام کرنا شروع کیے. سر, الیکٹرانک میڈیا کا اس وقت چیلنج کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کا چیلنج اس ٹائم جو ہے, اگر ہم اس نسبت سے دیکھیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, یا پھر اس میں ہم دیکھیں کہ اگر ہم کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے سیٹل کرنا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیونکہ دیکھیں جب آپ کی روزگار اچھا ہوتا ہے, جب آپ کی انکم اچھی ہوتی ہے تو آپ اچھا کرتے ہیں, آپ بہتر کرتے ہیں, آپ کو جو ہے رکاوٹیں نہیں آتی ہیں آپ کی لائف میں. تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو آج کل سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پلیٹ فارمز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو الیکٹرانک میڈیا جس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اس ٹائم جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو ان کو مل رہا ہے, لیکن ہم لوگ ریسرچ بیس پہ زیادہ نہیں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کچھ ویب چینلز ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے علاقائی ویب چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, جس پہ نیوز, اب وہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی نیوز صحیح آ رہی ہے, کون سی فیک آ رہی ہے. مختلف یعنی کہ پلیٹ فارمز جو لوگوں کو چل رہے ہیں, اب وہ ہر کسی کے ایک مائنڈ میں اسکیچ بن چکا ہے کہ بھئی اینکر بننا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی ٹی وی پہ آنا بڑا آسان ہے, ہم سکرین پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا الگ چیز ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو جس طرح مرضی یوز کریں, آپ اس کو جس طرح مرضی اپنی نیوز پھینک دیں یوٹیوب پہ, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا میں آپ کا پراپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کس طرح کا کنٹینٹ پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں, آپ کے کس طرح سے تعلقات ہیں, کیا کیا چیزیں, آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, سارا یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس اس قسم سے ہوتا ہے کہ آپ اگر وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ کے ملک میں انتشار پھیلاتی ہو, آپ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھال سکتے. لیکن یہ وہ بات ہے, اب میں بات وہی ہے کہ میں نہ تو سفارش بیس پہ آیا ہوں, اور نہ میں الحمدللہ کسی سے اس چیز کے کتراتا ہوں کہ میں اگر کوئی بات کروں گا تو میرے اوپر جو ہے فلاں بندے کا وہ یعنی کہ برڈن آ جائے گا. تو میں کیونکہ دیکھیں اللہ کی ذات ہے, اگر مجھے موقع ملا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جو ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں جاؤں, اور اگر میں اگر یہاں بیٹھا ہوں, اگر میں ابھی جو ہے کچھ ایسی بات کروں گا کہ وہ ہے نہیں, حقیقت نہیں ہے, جھوٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو سن رہا ہے, میں اپنا تو جھوٹ بول ہی رہا ہوں, اس کا بھی نقصان کر رہا ہوں میں, ٹھیک, غلط انفارمیشن دے رہا ہوں, اس کا بھی گناہ گار میں ہی ہوں گا کہ میں نے غلط انفارمیشن دی. تو میں کبھی اس چیز کے اوپر نہیں مانتا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جو لوگ میڈیا میں ایسے ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہیں, جو صرف یعنی کہ لفافے بیس پہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے بھی کچھ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کرائسس تو ہیں الیکٹرانک میڈیا میں, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو, اور ایک ٹائم کے ساتھ ہی آپ کچھ بنتے ہو. آپ کی پراپر ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کرو کیا وہ اوتھینٹک ہے, کیا وہ آپ بات جو کر رہے ہو وہ اگلے بندے کو جو ہے اس قابل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ بات کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج کل نا بڑا ایک غلط امیج یہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے پورے پاکستان میں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں مختلف آتے ہیں پلیٹ فارم سے. اب جس طرح میں ہوں تو میں نے اب آئی ٹی کی ہے, میری ڈگری آئی ٹی میں ہے, اب میں نے میس کام شروع کیا ہوا ہے, میں اس کو کیونکہ ضروری ہے پڑھنا اس چیز کو. اب میں نے آئی ٹی کی ہے تو وہ لوگوں کو اب یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ آپ اگر بیٹھ جاتے ہو کیمرے کے سامنے تو آپ اینکر بن سکتے ہو, اور اینکر بننا بڑی بات نہیں. اب وہ جو اگر میں نے اب آئی ٹی کیا, میں نے 2 سال لگائے, اب میں
اپنے آپ کو کمپلیٹ اینکر نہیں کہہ سکتا. اینکر دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پراپر ایک نالج ہو آپ کو, ٹھیک ہے. اب اس نالج میں یہ ہے کہ آپ پورے یعنی کہ جو آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ اگر وہ ایک بندہ ماہر معاشیت بیٹھا ہے, دوسرا پولیٹیشین بیٹھا ہے, تیسرا بیوروکریٹس بیٹھا ہے, آپ کو ان تینوں سے زیادہ نالج ہونا چاہیے. یا آپ رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھے ہو, آپ ایک گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. اب اس گاڑی کو کس طرح چلانا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کس طرح کے لوگ بٹھانے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب مجھے اگر پراپر نالج ہوگا تو ہی میں پروگرام کر پاؤں گا. سر فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ کوئی آپ ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں میڈیا کی, اس سے ریلیٹڈ آپ بتائیے گا. فیوچر میں دیکھیں, میرا جو شروع سے ایک میری سوچ تھی کہ میں جو ہے نا کچھ ایسا کروں اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی یعنی کہ خاندان, اپنی فیملی کے, اپنے امی ابو کے لیے میں کچھ جو ہے نا کرنا چاہتا ہوں. میرا اصل میں 50% میرا یہ رول ہے, میں یہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے امی ابو کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ نے میرے لیے اپنی جوانی ہمارے لیے وقف کی ہے نا انہوں نے, کہ اگر انہوں نے نہ اے سی میں سو کے دیکھا, نہ انہوں نے اچھا کھا کے دیکھا, نہ پہن کے دیکھا, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اگر میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا ہے تو میں اپنے والدین کو جو ہے سہولت پرووائڈ کروں, ان کے لیے کچھ اچھا کروں. اور 50% یہ ہے کہ میں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, ان کے ساتھ جو ہے انصاف دینے کے لیے میں جتنا مجھ سے ہو سکے, جتنا ہو سکے میں اس کو جو ہے اپنے ویژن کے مطابق لے کے چلوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی جو ہے ایک جو تنظیم ہے اس کا پروسیس میرا جاری ہے. انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے میں اس کو لانچ کروں گا. اس میں یہ ہے کہ صحافی جو ہیں ہمارے مختلف پورے پاکستان سے, انشاءاللہ میرے یہ ایک ویژن ہے کہ پورے پاکستان سے ایسے صحافی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جس کو صحافی کہا جاتا ہے, جو اصل صحافی ہیں, ان کو میں اٹیچ کروں گا اپنے ساتھ. اور وہ صحافی اور وہ تنظیم میری ایسی ہوگی کہ جو ہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ جو مسئلہ ہوگا, اگر وہ کسی کی سمجھ لیں کہ آج کل دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو ہم دیکھیں ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں تک نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ان کے لیے ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں. اگر دیکھیں میں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں ذرا آئیڈیا بتاؤں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فنڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن میری یہ سوچ ہے کہ میرے ساتھ اگر آج میں 10 لوگ جوڑتا ہوں اور ایک مہینے بعد اگر 2000 میں ڈالتا ہوں یا 2,000 ہم اکٹھا کرتے ہیں, تو ایک شادی جو ہے نارمل ہم کروا سکتے ہیں ان کی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کرنا چاہے انسان تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب وہ فاؤنڈیشن جو ہماری ویلفیئر فاؤنڈیشن ہوگی, اس میں ہوں گے یعنی کہ صحافی سارے ایڈ ہوں گے, اور جو صحافی ہوں گے وہ ایک تو جو ہمارے ساتھ جو ہے تھانوں میں, کچہریوں میں ناانصافیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں, جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں, ان کا جو پراپر ہے وہ ہم بجٹ اٹھائیں گے. اس کے بعد جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو اس ٹائم نوجوان جو جابز کے لیے جو ہے جن کے پاس اویلیبل نہیں ہے اپرچونٹیز, ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے میں بہت اچھا جو ہے ایک آئیڈیا جو ہے انشاءاللہ پریزنٹ کروں گا میں. تو یہ میرا ایک ویژن بھی ہے, اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب, اگر میں اس جگہ پہنچا ہوں اور محنت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے محنت کا پھل. میرا ایک ایمان ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ کامیاب انسان اپنے آپ کو خود بناتا ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ نہیں میرے باپ نے میرے اوپر 10 لاکھ لگا دیے ہیں نا, اور وہ 15 لاکھ لگا دیتا تو میں کامیاب ہو جاتا, نہیں. جب میں خود نہیں کامیاب ہونا چاہوں گا میں کامیاب نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے. اگر میں ایلیٹ کلاس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, میں کالج میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں جب خود ہی اس میں انٹرسٹ نہیں لوں گا, میں خود کچھ نہیں بننا چاہوں گا, تو میں نہیں بن پاؤں گا. اگر میں کسی ٹاٹ والے اسکول میں پڑھ کے آیا ہوں, میں کسی سرکاری اسکول میں پڑھ کے آیا ہوں, اور میں کچھ بننا چاہتا ہوں, تو میں بن جاؤں گا, کیونکہ میں خود کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. اور کامیابی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, محنت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ صبر کیا ہے, میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں. اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طنز کرتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ طنز کرنا جو ہے میرے لیے نیگیٹو ہے. نہیں, آپ کے لیے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے پشنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی طنز کرتا ہے نا, آپ کو وہ ڈاؤن لے جاتا ہے, لیکن وہ آپ کا سٹیپ ہوتا ہے. جب آپ ڈاؤن جاتے ہو نا تو آپ کا وہ سٹیپ بنتا ہے, آپ اوپر نکل جاتے ہو. آپ ان کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر جتنے طنز ہوتے ہیں, میں بلکہ دیکھتا ہوں, جب مجھے کمنٹس ہوتے ہیں, جب مجھے لوگ بات کرتے ہیں, میں ان کو نوٹ کرتا ہوں کہ اگر آج اس نے یہ بات کی نا کہ یار یہ پوائنٹ صحیح نہیں ہے, تو اس طرح کر رہا ہے, تو پھر مجھے وہ اچھا لگتا ہے, اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں, جج کرتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے. اور میں نے صبر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے کہ مجھے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ہر اسی طرح, دیکھیں صبر کریں گے نا اس کا پھل ملے گا. اور ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے,
ہمارے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ہم جو ہے حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں. حقیقت کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے؟ حقیقت ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان اور اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں, آج کل کی بات کروں گا میں, آج کل یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اگر کسی بندے سے پرابلم پوچھے نا کہ یار میرے پاس جو ہے نا نوکری نہیں ہے, میرے پاس جو ہے نا رزق نہیں, رزق کی کمی ہے. بھائی دیکھیں, میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ رزق دینا اور ٹائم پہ دینا یہ میرا ہے. اس نے اب اگر آپ کو پیدا کیا ہے نا, وہ آپ کو رزق دے گا, اپنے ٹائم سے دے گا, اپنے حساب سے دے گا, وہ آپ کی محنت کے مطابق دے گا. میں مسلمان ہوں, اگر میں یہ چیز سوچوں گا کہ نہیں یار میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں نے شرک کیا, میں اس کی ذات پہ عقیدہ نہیں رکھتا. جب میں یہ چیز سوچوں گا کہ نہیں آج میں پریشان ہوں کہ یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرا اس کی ذات پہ یقین نہیں ہے. اور الحمدللہ میں اس کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں. میری ایک عادت ہے, میں ینگ ہوں دیکھنے سے نہیں لگتا, کیونکہ ہماری آج کل ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ نوجوان لوگوں کی باتوں کو صرف مذاق سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو شکل سے ایسے لگتا ہے, کیا اس کی یہ دیکھنے میں تو ایسا ہے, لیکن نہیں, دل کا راز اپنا میں جانتا ہوں یا میری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا یعنی کہ میں نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سوچوں گا, میرے دل میں یہ ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں اب کچھ کر لوں, یا پھر میں ان لوگوں کے لیے جو ہے جو اس ٹائم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ان کے لیے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انٹر کے بعد جب میں یونیورسٹی میں گیا نا, یونیورسٹی لائف میری جو ہے نا کافی اس حالات سے گزری کہ سم ٹائم میں ڈسہارڈ ہو جاتا تھا اور سم ٹائم جو ہے میں پازیٹیو ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم میں, کیونکہ اس ٹائم میں اسٹڈی لائف میں تھا, میں پڑھ رہا تھا, اس ٹائم مجھے رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت تھی. اس ٹائم مجھے کچھ ایسی انفارمیشنز کی ضرورت تھی, مجھے کچھ ایسے لوگوں کی باتوں کی ضرورت تھی جو مجھے رائٹ ڈائریکشن بتا سکے. اس ٹائم مجھے کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور کوئی دیکھیں, ہم لوگ بات وہی حقیقت پہ کروں گا میں کہ حقیقت کو نہیں سمجھتے. ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ اپنا سوچتے ہیں, دوسرے کا نہیں سوچتے ہیں. تو کوئی بندہ بھی آپ کو رائٹ ڈائریکشن نہیں بتاتا. آج کل اگر میں فار ایگزامپل یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے جو سینئر بیٹھا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا, کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤں. تو جب میں ڈسہارڈ ہوتا تھا تو اس ٹائم میں قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھتا تھا. میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ میں جو باتیں کر گئی اس میں سے کچھ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قاسم علی شاہ صاحب نے کہی ہوئی ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. میں ان کو سنتا تھا اور مجھے جب ان کو سنتا تھا تو میں ہفتوں تک, 2 ہفتوں تک مجھے اور زیادہ پازیٹیوٹی ملتی تھی اور میں وہی باتیں جا کے کہتا تھا. اور اگر کچھ میرے دوست ہوتے تھے ان کو میں یہ کہتا تھا کہ یار اگر وہ کہتے تھے کہ یار آج جو ہے نا یہ مسئلہ ہے, میں کہتا یار آپ قاسم علی شاہ صاحب کو سنیں ذرا. اور آج بھی جو ہے میں اگر مجھے کسی چیز کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے یا میں کسی ٹاپک کے حوالے سے اگر ڈسہارڈ ہوتا ہوں تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو جو ہے سنتا ہوں. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی اور بہت یعنی کہ موٹیویشنل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاسم علی شاہ صاحب جیسے جو ہے انسان کو ہمارے درمیان اور پاکستان میں جو ہے ان کو پیدا کیا اور ہم ان سے سیکھ کے. اور میں یقین کریں آپ کا استاد ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ سے ملنا جلنا ہو تو آپ استاد ہوں, آپ کے غائبانہ استاد جن سے آپ سیکھتے ہیں. تو میں اس چیز میں اگر میں موٹیویٹ ہوتا ہوں تو قاسم علی شاہ صاحب کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, غائبانہ استاد. میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور یہ میری خواہش ہے کہ ان سے ملاقات میری ہو جائے. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تو اگر میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے میرے لیے. یقین کریں کہ میں ابھی اپنی وہ احساسات بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا لڑکا جو گاؤں سے نکلا ہو اور گاؤں سے مختلف سٹیز میں گیا ہوں میں, اور آج میں اس مقام پہ یعنی کہ اس فاؤنڈیشن میں بیٹھا ہوں جن کو ہم دیکھتے تھے اور بڑی ہماری خواہش ہوتی تھی کہ یار کبھی ہماری ملاقات ہو گئی ہے کیا, کبھی میں بھی یہاں جاؤں گا. تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ خضر بھٹا صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.